اللہم انت فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ والصلاة والسلام علی نبی الرحمہ وعلی آلہ وسائر اصحابہ۔ بہت سامعین سامعات خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا تو جہاں محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دعا فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے اسے کہ جو کچھ نازل ہوا، وہ آفت جو نازل ہوئی ہے اس کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور اسے بھی فائدہ دیتی ہے کہ جو نازل نہیں ہوئی، یعنی جو آفت، جو مصیبت، جو تکلیف ابھی نازل نہیں، اسے بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور اے اللہ کے بندو، دعا کو مضبوط پکڑو، دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ میرے بھائیو میری بہنوں، دعا عربی زبان کا لفظ ہے، دعا کا معنی ہے مانگنا، دعا کا معنی ہے التجا کرنا، دعا کا معنی ہے عرض کرنا، دعا کا معنی ہے سوال کرنا۔ دعا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ایک عظیم ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے جناب عالی اس دعا سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تین زمانے ہیں نا، ایک ماضی، ایک حال اور ایک استقبال، اور ان تینوں زمانوں کو دعا فائدہ پہنچاتی ہے۔ دعا کرنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، دعا جب بھی کریں، دعا اللہ رب العزت اسے سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اجیب دعوات الداعی اذا دعان۔ لیکن یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا میری فوراً قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ تم اللہ رب العزت کے حکم کو مانو، اللہ رب العزت کے ارشاد پر عمل کرو۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے تو پھر اس سلسلہ میں آپ اللہ رب العزت کی مانیں، اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کریں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دعا کو مضبوط تھامنے کا اور اس کو اپنے اوپر لازم کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعا مومن کا اتحاد ہے، دعا کے بے شمار فوائد و برکات ہیں، ظاہری فائدے ہیں، باطنی فائدے ہیں، سری فائدے ہیں، اور خفی اور دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ دعا کے جناب علی وہ منکر ہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو دنیا سے تو چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی وہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعا کے بے شمار فوائد اور برکات ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی اور دعا کرنے کی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کے کچھ اصول ہیں۔ دعا آپ جناب عالی اس کے اصول اور ان کے آداب کو مد نظر رکھ کر اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ دعا کبھی تو جو آپ دعا کر رہے ہیں بعین ہی قبول ہوگی، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ دعا کا جو اس کا بہتر ایک صلہ یا معاوضہ ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ دعا کا فائدہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اس لیے تو بزرگان دین یہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر دعا کو آپ نے قبول کروانا ہو اور یہ سمجھنا، یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دعا میری قبول ہوگی تو اس سلسلہ میں آپ دو چیزوں کو اپنائیں۔ ایک ہے عقل حلال اور صدق مقال، یعنی رزق آپ کا اگر حلال ہوگا
اور اگر آپ سچ بولیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ہمت، توفیق اور استطاعت عطا کرے، اور اس کے جو بینیفٹس ہیں ان بینیفٹس کو بھی اللہ رب العزت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔